शुक्रिया शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुक्रिया। बैठ से आराम से आराम से आराम से। बस अच्छा जी, मैं जी आज इन इलेक्शंस हमें पता है कि ये जल्दी के इलेक्शंस हैं। ये वो इलेक्शंस नहीं जो हम करवाना चाहते हैं पार्टी में, और इंशाल्लाह करवाएंगे। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए हमें ये एक फास्ट ट्रैक पे इलेक्शन करवाना पड़ा। लेकिन मुझे इसमें भी यकीन है कि हमारे इस इलेक्शन के बाद जो ऑपोजिशन है हमारी, राजा रियाज से बेहतर ऑपोजिशन है जो कि वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है, इसमें भी हमारी बेहतर ऑपोजिशन है। अच्छा जी, मैं सुने मेरी बात। देखिए, मेरा 26 साल पहले जब मैंने ये पार्टी शुरू की तो मेरा हमेशा आइडियल ये था कि ये एक इदारा बनेगा, ये पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बनेगी, एज अपोज टू जो फैमिली पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, फैमिली पार्टीज़ हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बल्कि क्यों हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं की, फैमिली पार्टीज़ की वजह से। क्योंकि दो सिस्टम्स हैं, एक है बादशाह, दूसरी है जमहूरियत। जमहूरियत इवेंचुअली बादशाह को पीछे छोड़ गई, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मेरिट है, बादशाह में मेरिट नहीं है। तो हमारे मुल्क में नाम तो हमने जमहूरियत का लिया, लेकिन उसके अंदर फ्यूडल सिस्टम यानी एक किस्म की बादशाही थी जिधर कोई मेरिट नहीं था। यानी आप ये देखें, दो ख़ानदान हैं पाकिस्तान में पिछले 60 साल में। आधा वक्त मिलिट्री की गवर्नमेंट थी और आधा वक्त ये दो ख़ानदान की हुकूमत थी। तो ये हमारा तो सिर्फ 3.5 साल थे जिसमें इन्होंने इतना शोर मचाया कि मुल्क में तबाही होगी। असल में तो इनके दौर की थी। तो सुने ज़रा, पार्टी हमारी इदारा तब बनेगी जब हम एक बेहतरीन किस्म के इलेक्शंस करवाएंगे पार्टी में। और इलेक्शंस का मतलब ये कि एक मेरिट के ऊपर एक वो लीडरशिप जो लोग हमारी मेंबर्स चाहेंगे ऊपर आए। तो ये एक हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए अभी तक। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट 2013 के इलेक्शन से पहले किया। वो बदकिस्मती से वैसा इलेक्शन नहीं हुआ जो हम चाहते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई नहीं है पाकिस्तान में, कोई पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाती सही माने में। तो वो हमें बड़ा मुश्किल लगा, हमें मसले आए मेंबरशिप के सारे। बड़ा 8-9 महीने का वो एक प्रोसेस था। फिर हमने दूसरी वक्त कोशिश की और हमने तस्लीम नूरानी के नीचे पूरा एक इलेक्शन सेल बनाया, बड़ा पैसा भी एलोकेट किया। और जो सिस्टम चाहते थे हम, असल में फ्यूचर है ही मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शंस। ये आप देख लेंगे दुनिया में एंड में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शन होगा जिस तरह टेक्नोलॉजी जा रही है। तो हमने प्रीएम्प्ट किया इसको, कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सिस्टम सही माने में बना नहीं। लेकिन ये मेरी आप सबसे वादा है कि जैसे ही हमारी पहली अपॉर्चुनिटी होगी, तैयारी अभी से हम कर रहे होंगे, हमने इस पार्टी में इलेक्शन करवा के मेरिटोक्रेसी लेके आनी है। वो सिर्फ जब एक इलेक्टरल प्रोसेस ठीक होगा तभी मेरिटोक्रेसी आएगी। तो मैं ये कहना चाहता था। एक अब अपनी पार्टी को, और आसिया आपको ख़ास, मैं मिलने भी आसिया को गया था। हमारी ख़वातीन की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पंजाब असेंबली में भी, और जिस तरह हमारी ख़वातीन ने डी चौक पे वो पहुंची और जिस तरह वो शेलिंग उन्होंने बर्दाश्त की, मैं उनको आज सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। इसलिए कि पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं देखा इस तरह औरतों को और बच्चों के
میں اس طرح کی ٹیئر گیس شیلنگ میں سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ہوگا، کیونکہ ہمارا ایک معاشرے میں خواتین کی زیادہ عزت ہے۔ میں وہ پاکستانی کہہ رہا ہوں جس نے ساری دنیا دیکھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور اسلام کے کلچر میں خواتین کی بہت پہلے سے زیادہ عزت ہے، اور ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ پولیس، ہماری اپنی پولیس اور رینجرز، اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بچے اور وہ ان کے اوپر اس طرح کی بے دردی سے شیلنگ کریں۔ مجھے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ بھی اپنے ملک میں یہ دیکھوں گا، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مارشل لاء کے علاوہ کبھی کسی ڈیموکریسی کے اندر اس طرح کا پولیس کا جو رویہ تھا، جس طرح انہوں نے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھسے، پتہ تھا عورتیں ہیں وہاں، اور جس طرح ان کا عورتوں سے رویہ تھا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا۔ اور ایک ایسا خوف پھیلایا گیا، اور وہ خوف کیوں پھیلایا گیا؟ کیونکہ ایک پہلے بیرونی سازش کے تحت ایک ناجائز، ایک کرپٹ، وہ لوگ جو 30 سال سے کرپشن کر رہے تھے، جن کے پرانے کیسز تھے، ان کو اوپر مسلط کیا گیا۔ اور پھر جب دیکھا کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور میں واقعی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے، میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کو نکلتے نہیں دیکھا، جو خود پبلک نکلی جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، خود پبلک نکلی، میں نے کبھی ایسے پاکستان میں نہیں دیکھا۔ اور دوسری چیز کہ جب خوف آ گیا، انہوں نے جب دیکھا پبلک نکلی ہے، تو جب ہم نے یہ ایک پرامن احتجاج تھا، ہمارے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی، فضل الرحمان نے کی، اس نے کیا، بلاول نے کیا مہنگائی مارچ، 4 روپے تب بڑا تھا پیٹرول، اور اس نے مہنگائی مارچ کر دی۔ ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، ہم نے تو کوئی کنٹینرز نہیں رکھے، پولیس سے اس طرح نہیں دہشت پھیلائی، ہم نے تو نہیں کیا، کیونکہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں۔ ہماری گورنمنٹ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی ہے اس پاکستان کی تاریخ میں۔ ہم نے نہ کوئی میڈیا کو کچھ کیا، فیک نیوز کے خلاف ہم نے بات کی۔ وہ تو کوئی بھی دنیا کی ڈیموکریسی کے اندر آپ فیک نیوز کے اوپر بڑا ہیوی فائنز ہیں، لائبل لاز ہیں، وہاں ہیوی فائنز ہیں، بلکہ یہاں کے ہمارے 1-2 لوگوں نے انگلینڈ میں جا کے کیسز کر کے کیسز جیتے ہیں۔ تو یہاں سوائے فیک نیوز کے اوپر ہم نے نہ کوئی میڈیا پہ ریسٹرکشنز تھی۔ آج دیکھیں میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے، وہ جو 4 اینکرز ہیں ان کے اوپر جس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے، اور وہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، وہ ہیروز ہیں، وہ کھڑے رہے اپنے موقف پہ، اور انہوں نے سٹینڈ لیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں صحافت، ہر ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ آزادی رائے اور صحافت کو بڑا اٹھایا جاتا ہے، ہر چیز میں پولیٹیشنز میں اچھے برے ہوتے ہیں، صحافی اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک کرائسس آتا ہے جس طرح یہ آیا، اور جو پریشرائز کیا گیا، میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اندر ایمرج کیے ہیروز۔ اور یہ 4 جو صحافی جو کھڑے ہوئے ہیں اور جو اپنے موقف پہ ڈٹے رہے ہیں، اس کو یہ قوم کا اثاثہ ہے۔ جو اصل جرنلزم ہوتی ہے وہ قوم کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے، جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتی ہے یہ ایسٹ ہے قوم کے۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے جب یہ تشدد کیا اور سب کچھ کیا، ڈرایا، کیونکہ یہ ناجائز حکومت کو، اب کیا انہوں نے، ان کے طریقے کیا تھے؟ ایک تو پہلے سازش ہو گئی، پھر انہوں نے اپنی یہ ساری پارلیمنٹ کو بالکل ڈسکریڈٹ کر کے رکھ دیا۔ ایک آدمی جو ان کی ٹکٹ لینے لگا اس کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا۔ اس کا مطلب پارلیمنٹ ہی ختم ہوگی، جس میں اپوزیشن ہی نہیں، وہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنبھال لیا۔ الیکشن کمیشن پہلے ان کے ساتھ تھی، اب یہ کیا کریں گے کہ ان کا صرف ایک ناجائز کام کو جائز کروانے کے لیے ساری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کمپرومائز کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن، کسی کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ، جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی، ساری جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں، میلیفائڈ انٹینشن سے کی۔
کسی کو فیتھ نہیں ہے اور سب کو پتہ ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو الیکشن جتایا جائے. سو ساری پاکستان ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے اور رکھنے کے لیے سارے پاکستان کے اداروں کی تباہی ہوگی. الیکشن کمیشن تو ابھی ڈسکریڈٹ ہو گیا, نیب کے اندر اب اپنا آدمی رکھ کے تو نیب بالکل ڈسکریڈٹ ہوگی کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے. ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی محنت سے ملک کے لیے کیسز بنائے تھے ان کے اوپر, یہ شریف خاندان کے اوپر, اور ان کے ڈرتے تھے لوگ, بیوروکریٹس ڈرتے تھے, پولیس والے ان کے اوپر کسی قسم کا ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے تھے. نیب میں جا رہے ہیں اور نیب کے اندر جا کے پتھراؤ کر رہے ہیں نیب کے اوپر صرف کیسز سے نکلنے کے لیے. وہاں ایف آئی اے کی وہ حمزہ شہباز جا رہا ہے ایف آئی اے کے اندر اور دھمکیاں دے رہا ہے. وہ جو ڈاکٹر رضوان جو ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے. تو انہوں نے ان کے خلاف ادارے پہلے ڈرتے تھے, اب آ کے ایف آئی اے سے انہوں نے جو کیا ہے, ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جو انویسٹیگیٹ کرا ہے, ایک ڈاکٹر رضوان مر چکے ہیں, سارے کیسز اپنے ختم کروائیں گے. یہ کبھی بھی کسی بھی دنیا کے اندر ملزم قاضی نہیں بن سکتا. ملزم کیسے جج بن سکتا ہے؟ وہ اوپر بیٹھ کے اب اپنے سارے کیسز, نیب یہ ختم, اداروں کو, پولیس والے جو ایک کرپٹ آدمی جس کو یہاں بنا دیا ہے آئی جی پنجاب, ان کو لے کے آئے تھے خاص طور پہ یہ جو دہشت پھیلائی ہے انہوں نے, آئی جی اسلام آباد. تو ان لوگوں کو لایا گیا ہے اس لیے نہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے, اس لیے کہ کرپٹ سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے. ایک وہ لوگ جو 30 سال سے اس اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کرپٹ, جو آج کہتے ہیں کہ جی ہو ملک کے بڑے برے حالات ہیں, یہ 30 سال یہ بیٹھے ہوئے تھے. اور میں ایک چیز آپ کو آج میں نے میڈیا پہ بھی بات کی ہے آپ سب کے لیے, اس وقت دو بہت بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں آج پاکستان کے, ایک لوڈ شیڈنگ اور دوسرا مسئلہ ہے پانی کا کسانوں کے لیے. شور مچا ہوا ہے, کسانوں کا برا حال ہے. دونوں کے لیے ہم نے ہمارے دور میں 50 سال کے بعد ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے. ہم نے 10 ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے جس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں, 2 بڑی ڈیمز ہیں, ایک بمان ڈیم ہے. وابڈا نے ہمارے دور میں ان کی کریڈٹ ریٹنگ ایسی تھی کہ ان کو انٹرنیشنل ڈائریکٹ سوورن گارنٹیز کے بغیر ان کو لون ملتے تھے. جب سے یہ آئے ہیں اور یہ بڑے اس کے بہت دور دراز اس کے اثرات ہوں گے پاکستان, جب سے یہ آئے ہیں پہلے موڈیز نے ان کی کریڈٹ ریٹنگ ختم کی, مائنس پہ کی, اور پھر جب سے جنرل مزمل گئے ہیں جو چیئرمین وابڈا تھے, جب سے انہوں نے ریزائن کیا ہے, وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس نیگیٹو میں چلی گئی ہے. اب اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب کہ جو یہ ہم کوشش کر رہے تھے 50 سال کے بعد, ایک تو پانی کی سٹوریج کرنا, کیونکہ وہ آگے پانی کے بہت بڑے مسئلے آ رہے ہیں. ہمارے پاس زمین ہے کئی, لیکن ہمارے پاس جو پانی کا شارٹیجز آئیں گی آگے, اس کے لیے پانی کی سٹوریج چاہیے. تو وہ ڈبل کر رہے, ہماری کوشش تھی اگلے 7-8 سال میں پانی کی سٹوریج ڈبل ہو جائے. اب یہ سارے پروجیکٹس مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ ان کو قرضے نہیں ملیں گے, کیونکہ وہ جو پہلے باہر سے قرضے مل رہے تھے ڈائریکٹلی وابڈا کو جنرل مزمل کے زمانے میں, وہ اب ختم ہو جائیں گے, وہ رک جائے گا. اور قرضے ملیں گے تو بہت مہنگے, تو آگے ہمارے پاس ڈالرز کی شارٹیج ہے. تو یہ تو ایک چیز ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی اور مشکل سے ایک بینکرپٹ اکانومی کو سنبھال کے کرونا کے دور سے نیویگیٹ کر کے تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ اور چوتھے سال میں 6%, پروجیکٹڈ 5ویں سال میں 7% تھی, وہ اکانومی آج سیدھی طرف تیزی سے نیچے جا رہی ہے. صرف یہی نہیں کہ مہنگائی تو اس کا, اور کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے کیا. میں نے کہا کہ 4 روپے کے اوپر اس نے شروع کر دیا تھا, پٹرول کی یا ڈیزل کی قیمت بڑھائی تو اس نے مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی, جس پہ ہم نے بالکل اس کو روکا نہیں. وہ لوگ بھول گئے وہ مہنگائی مارچ, وہ لوگوں کو وہ
کام پہ ٹانگنے والی وہ چیز یاد رہ گئی ہے سارے اس لمبی مارچ میں جس میں بڑا پیسہ خرچ کیا گیا. لیکن ہمارے دور میں آپ سوچیں 3.5 سال تب ساری مہنگائی تیل کی قیمت اوپر گئی ہوئی تھی, تو ہمارے دور میں 55 روپے ہم نے 3.5 سال میں پٹرول مہنگا کیا اور 50 روپے ڈیزل مہنگا کیا, اور انہوں نے 10 دنوں میں 60 روپے پٹرول اور ڈیزل پر لیٹر مہنگا کیا. 45% گیس مہنگی کی, بجلی کی قیمت انہوں نے 10 روپے یونٹ مہنگا کر دیا. یعنی اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. اور ان کی ساری سٹیٹمنٹس دیکھیں, جب سے ہم آئے ہیں انہوں نے ایک شور مچایا ہوتا مہنگائی. تو جو انہوں نے 2 مہینے میں کیا ہے آپ ذرا دیکھ لیں 3.5 سال اور 2 مہینے. اس کا مطلب کہ مہنگائی کوز نہیں تھا, کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ روکتے, یہ اتنے بڑی مہنگائی نہ کرتے. مقصد کچھ اور تھا, اور وہ مقصد سامنے آپ کے آ گیا کہ آتے ساتھ ہی ان کے مسئلے تھے کرپشن کے کیسز کے, وہ کرپشن کیسز ختم کروانے تھے انہوں نے. سو ان کا اصل مقصد یہ تھا. امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک پالتو کو لے آئے اوپر ان کے نوکروں کو, اور وہ جو بھی IMF کہے گا وہ کریں گے. جو بھی اب ہمارے پیٹرولیم منسٹر نے جا کے, جب میں روس کیا تھا تو ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا روسیوں سے کہ ہمیں سستا تیل دیں. ہمیں 30% ہم نے ان سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں تیل سستا دیں. وہ نیگوشیٹ ہو گیا تھا. جب جیسے ہی واپس آئے انہوں نے نو کانفیڈنس وہ ٹیبل کر دی. تو وہ جب نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی تو سب کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا. لیکن ان کا کام تھا, اگر ان کو واقعی مہنگائی کی فکر ہوتی تو ان کو فوری طور پہ وہ روس کا جو سستا تیل تھا اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا. ان کا فائنانس منسٹر کہتا جی روس ہمارے پاس آ کے ہمیں آفر دے. یعنی تیل کی ہمیں ضرورت ہے لیکن روس کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں آ کے آفر دے. یعنی اصل میں امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. عوام پس رہی ہے. ہندوستان 40% کم پہ تیل خرید رہا ہے آج روس سے, 40% کم. جب ہم 60 روپے بڑھا رہے تھے لیٹر تو ہندوستان 25 روپے لیٹر کم کر رہا تھا, کیونکہ انہوں نے روس سے تیل لے رہے تھے. تو ان کو اگر فکر ہوتی اپنے لوگوں کی تو ان کا سب سے بڑی پرائرٹی تھی کہ وہ اس کو پرسو کرتے. پرسو کرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے. ان کو تھوڑا سا ان کے خیال میں بھی آ جائے نا کہ ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں امریکہ, وہ ناراض بھی ہو جائے تو یہ کبھی وہ آگے قدم نہیں اٹھائیں گے. ان کو کوئی فکر نہیں اپنی عوام کی. میری کنٹینشن یہ ہے کہ ان کے دونوں کے پارٹیوں کے سربراہ کے اربوں ڈالر, روپے نہیں, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی کسی قسم کا اس قوم کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے جدھر ان کے ڈالر خطرے میں آ جائیں. ان کو خوف یہ ہے کہ امریکہ اگر ناراض ہو گیا تو وہ ان سے ہوگا جو آج روسیوں سے ہو رہا ہے. جتنے روسی اولیگارکس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ہر روز آپ سنتے ہیں کہ ان کا جیٹ لے لیا, ان کی یاٹ لے لی, ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. یہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ ناراض ہو گئے تو ان کے پیسے پھنس جائیں گے. لہٰذا بجائے روس کا تیل لینے کے لیے انہوں نے اپنے پیسے بچانے کے لیے وہ کیا جو کہ امریکہ, انہوں نے حکم بھی نہیں دیا. ان کو تو اتنا کہ وہ ناراض نہ امریکہ ہو جائے یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے جب یہ دونوں سربراہ تھے 10 سال میں, 2008 سے 18 تک 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کا ایلائی آپ پہ ڈرون اٹیکس کر رہا ہے. آپ ان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, آپ کے لوگ بھی ان کی جنگ میں مر رہے ہیں, اور آپ کو ہی وہ ملک میں آ کے ڈرون اٹیک کر کے لوگ مار رہے ہیں, اور ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا. تو اسی لیے ان کو واپس لے کے آئے ہیں. یہ پاکستان کے لیے نہیں واپس آئے, یہ ایک فورن ایجنڈا کے لیے واپس آئے ہیں. ان کی کدھر خوشیاں بنی جب عمران خان گیا؟ سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنی. آپ ان کی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ وہ خوش ہوئے. اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر وہ بڑے خوش ہوئے کہ جی یہ گیا. اور ویسٹرن اخباروں میں زیادہ تر میرے اگینسٹ یعنی انہوں نے وہ جب بعد میں پبلک نکلی تو تھوڑی چینج ہوئی ہے, لیکن شروع میں انہوں نے بھی بڑا نیگیٹو تھا. تو میرا
हिंदुस्तान मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता था क्रिकेट की वजह से। तो ये क्या वजह है कि इसकी शहबाज शरीफ से बड़ा खुश हुए? क्योंकि इनको पता है कि इनके पैसे बाहर पड़े हैं, ये फॉरेन एजेंडा के तहत चलेंगे, वो एजेंडा जो पाकिस्तान की बेहतरियों के लिए नहीं है, इनके लोगों के लिए, बाहर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। आज आप ये देख लें कि जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, ये किसको सूट कर रहा है? पाकिस्तानी अवाम को तो नहीं सूट कर रहा। किसको फायदा हो रहा है इससे? जिनका एजेंडा है पाकिस्तान को कमजोर करना, जिनका हमारे दुश्मनों का एजेंडा है कि पाकिस्तान के टुकड़े करना। हिंदुस्तान के टीवी पे आम बैठे होते हैं उनके एनालिस्ट और कह रहे होते हैं बलूचिस्तान को अलहदा करना है। मैंने कई दफा सुना, कहते हो कि जी पाकिस्तान के टुकड़े होने चाहिए। कौन ये सारी मुसलमान दुनिया में आज आप देखें तो एक एक मुसलमान मुल्क देख ले, जो इराक से शुरू करें और लिबिया से शुरू करें, सीरिया से शुरू करें, सोमालिया, यमन, सारे मुसलमान मुल्कों में देख लें, अफगानिस्तान, सारों के अंदर बाहर के एजेंडा के तहत वो मुल्कों की तबाही है। तो वो जो बाहर की फोर्सेस हैं जो हमारे खैर ख्वाह नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान मजबूत हो। इनको जो लेके आए हैं वो पाकिस्तान इसलिए नहीं लेके आए कि मुल्क मजबूत हो, इसलिए कि हम गुलाम बने। और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वक्त है आपके लिए। आप पाकिस्तान की वो पार्टी है जो कि आज वाहिद पाकिस्तान की फेडरल पार्टी रह गए। बाकी दो पार्टीज रह गई हैं, इंटीरियर सिंध की और एक रह गई सेंट्रल पंजाब की। आप वो पार्टी है जो कि सारे पाकिस्तान की पार्टी है। आपकी पार्टी मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। ये वो पार्टी है, सिर्फ दो फोर्सेस इस वक्त ये जो दुश्मन जो चाहते हैं कि कमज़ोर हो, एक वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो जिसलिए ये साजिश थी, दूसरी वो चाहते हैं पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर हो। और वो जो फोर्सेस हैं जो हम दोनों के अगेंस्ट थी, वो आज बड़े खुश हैं कि ये शहबाज शरीफ आ गया। तो हमारे पे जिम्मेदारी है, ये जो अगला फेज़ है इसमें हमने आज़ादी तहरीक पे पूरा जोर लगाना है। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूँ। हम सिर्फ अपने वकला से कंफर्म कर रहे हैं कि हम एक कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। जैसे हमें ये परमिशन मिलती है, और ये ज़्यादा देर नहीं है, मैं आपको अभी कॉल दूंगा। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा राइट है। ये इंशाल्लाह बस मैं सिर्फ आप सबको कह रहा हूं कि तैयारी रखें। बस हम अच्छा सुने, हम सारों मैंने तंजीमों को कहा हुआ कि इसकी तैयारी रखें। हम इंशाल्लाह जैसे हमारा क्लियर होता है, अभी सुप्रीम कोर्ट का से जो क्लियर करते हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, जैसे क्लियर होता है मैं आपको डेट दूंगा। मैं सबको चाहता हूँ, आप जितने भी डेलीगेट्स बैठे हुए अपने इलाकों में तैयारी करें, क्योंकि मैं इसको ये नहीं समझता हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं इसको ये समझता हूँ कि ये हम अपने मुल्क के लिए जहाद लड़ रहे हैं। आज़ादी, एक मुसलमान जब अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होता है वो जहाद होता है। और इंशाल्लाह मैं जब आपको डेट दूंगा आपकी सबकी तैयारी होनी चाहिए। बस अच्छा, आखिर में कादरी से वो मजम्मती करारदाद करवानी है, वो बीजेपी के जी मैं जब अभी ख़त्म कर रहा हूँ, बस कादरी साहब आप आके वो जो हिंदुस्तान में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई उसके ऊपर एक करारदाद पास करेंगे। लेकिन मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वाहिद पार्टी है जो इस मुल्क को इकट्ठा रख सकती है।
सारा स्टेटस को चोरों का इकट्ठा हो गया आपके खिलाफ और अवाम आपके साथ आके खड़ी होगी। और ये जो अवाम आपके साथ खड़ी हुई है, ये कभी कभी मुल्क की तारीख में इस तरह कौम खड़ी हो जाती है एक पार्टी के पीछे। ये भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि आने वाले दिनों में हम ही वो पार्टी बनेंगे जो इस मुल्क को हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत की तरफ लेके जाएंगे।